بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نہایت واجب الاحترام پیاری بہنوں، کیا آپ نے اپنی زندگی کے ان لمحات میں گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ آپ 5 ایسی چیزیں پہن کر نماز ادا کر رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نمازیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں؟ چاہے آپ کی آنکھوں سے ساری رات آنسو بہتے رہیں یا آپ کی پوری زندگی سجدوں اور قیام کی مشقت میں گزر جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، چاہے وہ ساری زندگی قیام کی حالت میں کھڑی رہیں۔ 5 ایسی چیزیں پہن کر عورتوں کی نمازیں ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں یا مسجد نبوی کے بابرکت صحن میں کھڑی ہو کر نماز ادا کریں۔ وہ 5 چیزیں دراصل یہ ہیں جن کا ذکر میں آج کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا اہم ترین موضوع زیر بحث ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا، آپ کی بصیرت کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی سوئی ہوئی روح کو جھنجھور کر رکھ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس ہولناک منظر کا تصور کیا ہے کہ آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہیں، سجدوں میں گر گرا کر آنسو بہاتی رہیں اور راتوں کو جاگ جاگ کر طویل قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی نمازیں زمین سے 1 انچ بھی اوپر نہ جا سکیں اور فرشتے انہیں رد کر کے واپس آپ کے منہ پر مار رہی ہوں؟ یہ سوچ کر ہی مومن کا دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی ریاضت اور عبادت صرف اس لیے خاک میں مل جائے کہ اس نے نماز کے وقت ایک ایسی چیز پہن رکھی تھی جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور ممنوع تھی۔ 5 قسم کی ممنوعہ چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو زیب تن کر لے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ کے وسط میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کی نماز آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ کوئی عام دنیاوی بات نہیں ہے اور نہیں یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق ہے، بلکہ یہ وہ خوفناک اور کڑوی حقیقت ہے جو عورت کی پوری زندگی کی نیک کمائی اور عبادت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا آپ واقعی جانتی ہیں کہ آپ کی برسوں کی نمازوں کے رد ہونے کی وہ اصل اور پوشیدہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کے قریب لا رہا ہے یا نعوذ باللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ کی روزانہ کی نمازیں رب کے ہاں قبول ہو رہی ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غفلت میں ہوں اور فرشتے آپ کی ان عبادتوں کو زمین پر واپس پھینک رہی ہوں اور آپ اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی منحوس ہیں کہ جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ لیتی ہے اور اسے رب ذوالجلال کی رحمت و مغفرت سے کوسوں دور کر دیتی ہیں۔ میری محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی معمولی یا چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ابدی آخرت کا حساس سوال ہے۔ یہ آپ کی جنت یا جہنم کا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر آج آپ نے ان 5 خطرناک چیزوں کو پہچان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں
ضائع ہونے سے بچ جائیں گی اور آپ کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ان نصیحتوں کو نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی تپسیا اور محنت اکارت چلی جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر کے اندھیرے گڑھے میں اتر جائیں۔ تو آئیے اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اپنی ساری زندگی سجدوں کے نشان ماتھے پر سجاتے ہوئے گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی موجودہ زندگی اور اپنی سابقہ عبادتوں کو دوبارہ سے پرکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ ایک سچی حکایت یاد آتی ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی کو بظاہر عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے طویل سجدے اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور سکون تھے۔ نوافل کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل ہر وقت جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بار بار حج کی، سعادت حاصل کی، کئی عمرے کیے اور اپنا مال صدقہ و خیرات پر نچھاور کر دیا۔ کوئی بھی سائل یا مانگنے والا اس کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ ظاہری نور سے چمکتا رہتا تھا اور اس کی زبان ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے کہ یہ پارسا عورت تو سیدھی جنت کے اعلیٰ درجے میں جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ پہنچا جب ملک الموت نے اس کی زندگی کی دہلیز پر دستک دی۔ اس عورت کی روح جب نکلی تو فرشتے اسے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر کی تنہائی میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میری پیاری بندی میرے پاس آ رہی ہے، اس کی قبر کو اس کی نظر کی حد تک کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکیاں کھول دو، اس پر نور کی بارش برساؤ اور اسے دائمی سکون عطا کر دو۔ چنانچہ قبر کی وحشتیں اس کے لیے ختم کر دی گئیں اور اندھیروں کو ابدی اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر اس کے لیے گویا جنت کا ایک باغ بن گئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اصل امتحان قیامت کے ہولناک دن کا تھا، جب دوبارہ سور پھونکا گیا اور قبریں شق ہوئی تو لوگ میدان محشر کی طرف دیوانہ وار دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی اپنی قبر سے بڑی شان کے ساتھ اٹھی۔ اس کے دل میں اپنی نیکیوں پر بڑا فخر تھا اور اس کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج اللہ رب العزت اسے تمام جہاں والوں کے سامنے عزت و مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن جب اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا اور مجھے اپنی عظیم رحمت کی بشارت دے گا۔ لیکن وہاں کا منظر اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف نگاہ کرم تک نہ فرمائی، بلکہ اس سے اپنا رخ انور موڑ لیا اور فرشتوں کو غضبناک حکم دیا کہ اسے پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بری طرح کانپ گئی، اس کی روح لرز اٹھی اور وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو پوری زندگی تیرے ہی لیے گزاری، تیرے ہی حضور سجدے کیے، تیرا ہی کلام پڑھا اور تیرے ہی بندوں کی دن رات خدمتیں کی۔ قبر میں بھی تو نے مجھ پر خصوصی رحم کیا اور مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب مجھے جہنم کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے براہ راست کلام نہ فرمایا،
بلکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بتا دو کہ دنیا میں اس نے بے شمار ظاہری عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت ہمیشہ وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے اپنے دین میں حرام قرار دیا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے اور علم رکھنے کے باوجود ایسی ناقص نمازیں پڑھتی تھی اور یہ گمان کرتی تھی کہ شاید وہ اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتی ہے۔ تو نے جو نیک کام دنیا میں کیے تھے ان کا بدلہ تجھے قبر میں سکون اور راحت کی صورت میں دے دیا گیا ہے، لیکن تیری نمازیں میرے ہاں قابل قبول نہیں تھی۔ یہ ہولناک حقیقت سن کر وہ عورت دھاڑے مار کر چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی اور حسرت سے اپنے بال نوچنے لگی۔ وہ فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتی رہی، لیکن اب کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی کالی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ مسلسل چیختی رہے گی کہ کاش میں نے دنیا میں اپنی نمازوں کو پاکیزگی اور شرعی لباس کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 منحوس چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے احکامات کو فیشن کے نام پر مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور جہنم کی آگ اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی مصروفیات چھوڑ کر رک جائیں اور اپنے دل سے سچائی کے ساتھ سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں سے آپ کا جسم اور اعضاء نمایاں ہوں؟ کیا آپ اس وقت بھی ایسا ہی باریک کپڑا پہنیں گی اور اس کی جرات کریں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت ایسا نہیں کر سکتی تو پھر آج اپنی نمازوں میں کیوں ایسی کوتاہی کر رہی ہیں؟ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ باریک اور شفاف کپڑا وہ زہریلا خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر پیوست کیا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا ڈھونگ تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں شیطان کے مرتبے کو اس سے بلند کر دیتا ہے۔ وہ کپڑا جسے آج کی جدید عورت زیب و زینت اور فیشن سمجھتی ہیں، وہی کپڑا دراصل اس کی نماز کے نور کو اس سے لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے ذہن میں یہ تصور کیا ہے کہ ایک عورت مصلی پر کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر اللہ کے کلام کی پاکیزہ آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک لباس سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے قہقہے لگاتا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے انوار کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ اس عورت کو یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، مگر حقیقت میں وہ رب کی ناراضگی اور لعنت کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے کے ذریعے اپنے جسم کے پردے کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا سفید کفن بھی اس کے لیے کبھی سکون کا باعث نہیں بنتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو خوفناک اندھیروں کے درمیان ایک غیبی سزا کی آواز گونجتی ہے کہ اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس پہن کر میری بارگاہ میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا یہ کفن بھی تیرے لیے روشنی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ذرا سوچیں کہ ایک عورت ساری زندگی اس گمان میں رہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر رہی ہے، مگر اس کی تلخ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا اور ہولناک کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف آپ کی نماز کو نہیں لوٹتا، بلکہ یہ جنت کے خوشبودار دروازوں کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب تمام عورتیں قبروں سے اٹھائی جائیں گی
تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو پکاریں گی کہ یا اللہ، ہم نے تیری خاطر نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور کثرت سے عبادت کی، لیکن وہاں سے غضبناک جواب آئے گا کہ تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب بنتا تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ بنایا، جاؤ آج جنت تمہارے لیے ممنوع ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عورتیں ندامت سے اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی، مگر اب کوئی توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا دراصل شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان بخوبی جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا کا جوہر چھین لے تو اس کی نمازوں کا ڈھیر خود بخود برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے؟ آخر اللہ تو صرف نیت اور دل کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک دل بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا ظاہر اور شرعی پردہ بھی دیکھتا ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو زبان سے نکلے ہوئے نماز کے کلمات بھی بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو قتل کرتا ہے، آپ کی عبادتوں کو کھا جاتا ہے اور آپ کی ابدی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کو قبر میں نور ملے یا ہولناک اندھیرا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ؟ اگر آپ سچے دل سے چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی رب کے ہاں قبول ہو تو آج ہی اپنے الماریوں میں موجود کپڑوں کو پرکھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ان باریک و شفاف کپڑوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کر دیں، کیونکہ یہ وہ پہلی منحوس چیز ہے جس نے اب تک لاکھوں عورتوں کی عبادت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ محترم ناظرین، یہ بات سننے میں تو بہت عام اور معمولی سی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی پوری نماز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں سوچیں کہ ایک عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا اس کے کپڑوں سے ایسی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے جو گھر کی حدود سے باہر نکل کر اجنبی غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں قید نہیں رہتی، بلکہ وہ گلی کوچوں میں گھومنے والے نامحرم مردوں کے دل و دماغ میں بھی ہیجان پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایسی متنازعہ نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ پاک رب جس نے عورت کو پردے، حیا اور حجاب کا حکم دیا ہو، وہ رب بھلا کیسے اس نماز کو قبول فرمائے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرم کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کر رہی ہو؟ یاد رکھیے کہ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت تک باعث رحمت ہے جب تک وہ اسے اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر کے اندر یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم مردوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو
عورت کے لیے لعنت کا وبال بن جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت تیز پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلے یا کسی مجمع میں جائے اور اس کی خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو علامتی طور پر زنا کے برابر سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اب ذرا ایمان سے سوچیں کہ اگر عورت ایسی حالت میں مصلی پر کھڑی ہو جائے تو اس کی نماز کی روحانی حقیقت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا گناہ کے دھوئیں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جانے کی ناکام کوشش کرتی ہے، اور فرشتے اسے فوراً نفرت کے ساتھ واپس زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک عورت مسجد کے حدود میں داخل ہوتی ہے یا اپنے تنہائی کے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اٹھنے والی تیز خوشبو ارد گرد کے لوگوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ کیا ایسی ظاہری نمائش والی نماز اللہ کے حضور خالص اخلاص کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل ایک خاموش دکھاوا ہے۔ یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں بسی ہوئی ہوں اور میں اسی حالت میں عبادت کر رہی ہوں، مگر میرے رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں سچی بندگی اور جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی بناوٹی اداکاری جس سے غیر محرموں کے دل میلے ہوں۔ یہاں ایک اور بھی نہایت ہولناک حقیقت چھپی ہے کہ خوشبو یا پرفیوم کی یہ نمائش صرف مردوں کی توجہ ہی نہیں کھینچتی، بلکہ یہ خبیث شیطان کو بھی عورت کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر فخر سے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت اپنی قیمتی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر گناہوں کا پیٹرول چھڑک رہی ہوتی ہے، اور یہ خوشبو اس پیٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو ایسی عورت فخر سے اپنی نمازیں پیش کرے گی، لیکن اس کی نمازوں کے ڈھیر سے خوشبو کے بجائے سخت بدبو اٹھے گی، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کے لیے لٹائی گئی تھی، آخرت میں وہی عمل اس کے لیے بدبو بن کر واپس آئے گا۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے تیسری خطرناک چیز سونے چاندی کے زیورات کی نمائش کرنا ہے۔ تیسری چیز جو عورت کی عبادت اور نمائش کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے، وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی بیجا نمائش۔ یاد رہے کہ یہ زیورات اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں، مگر جب ان کی نمائش غیر محرم کے سامنے محض فخر و غرور یا دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی سونے چاندی کے زیورات عبادت کے نورانی اثرات کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی طویل دیر تک سجدوں میں اپنا سر جھکائے رکھے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی عمارت کی تعریف کریں، یا ان زیورات کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیں کہ اب اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں رہا۔ ایسی ملاوٹ زدہ عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عالی شان بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب عورت ان زیورات کی نمائش کے ساتھ مسجد یا مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے کسی گوشے میں فخر اور دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ وہ صرف اسی عمل کو شرف قبولیت بخشتا ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے خالص کیا جائے۔
نماز کا اصل اور حقیقی مقصد تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور مکمل طور پر ٹوٹ جائے اور اپنی ہستی کو مٹا دے۔ لیکن کیا ایسا ٹوٹنا اور مٹنا ممکن ہے جب آپ کے دل میں زیورات کی نمائش اور لوگوں سے تعریف سننے کی شدید خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو فقیری اور عاجزی کی آخری علامت ہے، لیکن اگر زیورات کی جھلکیاں غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچنے لگی تو وہ سجدہ پھر عاجزی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت ترین ناپسندیدہ عمل ہے۔ عورت چاہے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر مہنگے زیورات پہن کر نماز ادا کرے، چاہے خانہ کعبہ کے مقدس سائے میں کھڑی ہو کر، اگر اس کی نیت میں زیورات کی نمائش شامل ہے تو وہ نماز بے جان، بے نور اور مکمل طور پر رد کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ یہ سونا اور یہ چاندی جو دنیا میں عورت کے ظاہری حسن کو نکھارتے ہیں، آخرت میں یہی سونا اور چاندی جہنم کی تپتی ہوئی آگ بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گا۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچئے کہ جب صرف جائز زیور کا حساب دینا اتنا سخت ہے تو اگر انہی زیورات کو جان بوجھ کر غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنا جائے تو نماز کی قبولیت کا تصور کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی امت کی عورتوں کو اس بات کی سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے زیورات کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ پیدا نہ کریں، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں زیورات کو صرف دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی یہاں غور طلب ہے کہ جب عورت زیورات کی نمائش کی نیت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی باطنی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر اس وقت کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے لاشعور اور دل کی گہرائیوں میں یہ خیال پختہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی مالی حیثیت اور زیور کی چمک دیکھ رہے ہیں۔ یہی زہریلا خیال اس کی عبادت کی روح کو مکمل طور پر آلودہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور زیورات کی یہ نمائش عبادات کو خاموش ریاکاری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے چوتھی چیز جادو ٹونے کے نشانات اور شیطانی علامات والے کپڑے پہننا ہے۔ چوتھی چیز جس کی منحوس وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے فیشن ایبل کپڑے پہننا۔ یہ وہ خطرناک مقام ہے جہاں نادان انسان اپنی پوری عبادت کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا دراصل ایک پردہ اور حیا کی مقدس علامت ہے، لیکن جب اسی حیا کے پردے پر ایسی نشانیاں، ایسی عجیب و غریب ڈیزائن یا ایسی علامت بنا دی جائیں جن کا تعلق براہ راست جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑا ہو، تو وہ لباس آپ کی عبادت کو نورانی بنانے کے بجائے آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا میکانکی انداز میں جھک جانا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا اللہ کے سامنے مکمل سپردگی کے ساتھ جھکنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے جسم پر ایسا لباس موجود ہے جو اللہ کے دشمن شیطان کی یاد دلاتا ہو، اس کی علامات پر مبنی ہو، تو اس جھکنے میں
وہ روحانی اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والا لباس زیب تن کر رکھا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی کے دروازوں تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ شیطانی نشانات محض سادہ ڈیزائن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ کالی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں جن سے معاشرے میں فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا اور باطل قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لباس پر براجمان ہوتے ہیں تو گویا زبان حال سے شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آپ کی عبادت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب ذرا خود غور کیجئے کہ جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو وہ اس وقت در حقیقت کس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، اللہ کو یا اس کے دشمن شیطان کو؟ یہ وہ عالم ہوتا ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کے بجائے شیطانی اثرات کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ایسے میں آپ کی زبان تو قرآن کے پاک الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے جسم پر شیطان کی پہچان کا ٹھپا موجود ہوتا ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں کبھی قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ ملعون شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے ہی گمراہ کرتا ہے، کبھی اسے باریک کپڑوں کے فتنہ میں ڈالتا ہے، کبھی نمائش کے جال میں پھنساتا ہے، اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات والے فیشن کے ذریعے اس کا ایمان لوٹتا ہے۔ ان نشانات کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل مٹھاس اور روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں، اور آپ چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ طویل سجدے کریں، لیکن آپ کا لباس مسلسل یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات اور علامات کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر کوئی عورت اپنے دنیاوی ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوں یا برے الفاظ بنے ہوئے ہوں، تو کیا وہ والدین اسے دیکھ کر خوش ہوں گے یا اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیں گے؟ تو پھر اللہ رب العالمین جو کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے، وہ کیسے اس عورت سے راضی ہوگا جب وہ جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں بھیک مانگنے کھڑی ہو؟ یہ لباس دراصل اللہ تبارک و تعالی کے دربار کی کھلی بے ادبی ہے، اور یاد رکھیے کہ بے ادبی کے ساتھ کی گئی کوئی بھی نماز کبھی بھی قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 5ویں اور آخری چیز مردوں جیسا لباس پہننا۔ 5ویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو یکسر ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس یا ان کی مشابہت اختیار کرنا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزہ دینے والی ہے کہ کسی بھی سچے مومن کا دل اسے سن کر کانپ جائے، چونکہ یہ محض کوئی ماڈرن فیشن یا لباس کے انداز کا سادہ معاملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کھلی نافرمانی اور فطرت سے بغاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان عورتوں پر سخت لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اور ان کا روح اختیار کرتے ہیں۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رک کر سوچئے کہ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لعنت کی خبر دے رہے ہوں
تو ایسی لعنت زدہ حالت میں عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا دراصل ایک بندے کا نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب ایک عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کے وقار کو چھپا کر اور اللہ کی بنائی ہوئی فطری حدود کو توڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہی انسانی فطرت اور ساخت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے۔ لیکن افسوس کہ جب عورت آج کے دور میں جان بوجھ کر مردوں کے لباس یعنی پینٹ شرٹ یا مردانہ انداز کے تراشے ہوئے کپڑوں کو اپنا لیتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقی حکمت کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے۔ اس بغاوت اور چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے رب کے ہاں قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ایسی حالت میں ساری رات نفلیں پڑھتی رہے، دن رات سجدوں میں گر کر روتی رہے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اور حلیہ اختیار کیا ہو، اس کی نماز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رد کر دی جائے گی۔ یہاں ایک اور بہت ہی خوفناک پہلو یہ بھی ہے کہ مردوں جیسا لباس صرف آپ کی نماز کو ہی تباہ نہیں کرتا بلکہ یہ عورت کی فطری روحانیت کو بھی جڑ سے مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح اور مٹھاس تو یہ ہے کہ عورت اپنی مکمل حیا، حجاب اور نسوانیت کے وقار کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز شرٹ یا مردانہ تراش خراش کے کپڑے پہن کر مصلی پر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل روحانی پہچان کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے وہ عاجزی، وہ سکون اور وہ حیا کا خاص نور ختم ہو جاتا ہے جو ایک مومنہ کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں صرف وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی، انکساری اور حیا سے لبریز ہو کر کی جائے۔ سوچنے کی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے والد یا اپنے شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن کر آ جائے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا وہ اسے سخت ناپسند نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ چیز عورت کی اصل فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ تو پھر وہ اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی، عفت اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند فرماتا ہے، وہ آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی کوئی بھی عبادت کبھی بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی نماز سے پہلے اپنے لباس کو باریک بینی سے دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو مکمل طور پر چھوڑ دے اور اپنی حیا، نسوانیت اور حجاب کو ہر قیمت پر محفوظ رکھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص نمازوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے صدقے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں بے پناہ حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی ایک پیارا سا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ اصلاحی پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہم اسی طرح کے ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔